السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں، آج ایک ہم نیا ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جس کا نام ہے نبیوں کے قصے قرآن کی روشنی میں۔ صرف اس ویڈیو میں جو قرآن میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے ہم صرف وہی ڈسکس کریں گے۔ باقی اس کے علاوہ تو ہم جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 25,000 انبیاء کرام آئے ہیں، جو مسلمان بھی ہم جہاں مانتے ہیں اس بات کو، اور اسرائیلی روایت میں بھی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ پہلے یہ جانیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے نبی کا، مطلب نبی کا ارتھ کیا ہے۔ نبی کا ارتھ ہے خبر دینے والا۔ چونکہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے اس لیے اسے نبی کہتے ہیں، چاہے یہ خبر وہ ہو جس تک ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، یا وہ خبر ہو جو آنے والے وقت کے بارے میں یعنی کہ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہو۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بھٹکنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، تو بلکہ اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نبی دنیا کی تمام قوموں میں وقت وقت پر آتے رہے۔ قرآن میں ہے جو سورہ الرعد آیت نمبر 7 میں ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہوا ہے۔ چونکہ ان کام انسانوں کو راستہ دکھانا تھا، اس لیے یہ انسان ہی ہوا کرتے تھے اور لوگوں سے ان کی زبان میں ہی باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے اللہ کے دین کے بارے میں انہیں پتہ چلے، انہیں جو نبی ہے ان کو خبر دیتے تھے کہ ہماری بات مان لو، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اور ایک قرآن سورہ 25 الفرقان آیت نمبر 20 میں ہے، اور تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں بلا شبہ وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے جیسا عام آدمی چلتے پھرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی ہم کتنے رسول کو بھیج چکے ہیں، انہیں ہم نے بیویاں اور بچے بھی دیے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 13 اور الرعد یہ سورہ جو ہے الرعد میں آیت نمبر 38 ہے۔ آپ لوگ کراس ریفرنس کے لیے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا۔ ان آیتوں میں ان خیالات کے مخالفت کی گئی ہے کہ خود اللہ انسان کی شکل میں زمین پر اترتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ہے اللہ جو ہے وہ زمین پر اترتا ہے انسانوں کی مدد کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور یہ پیغمبر جو لفظ میں نے کہا یہ اردو اور فارسی میں کہتے ہیں پیغمبر، عربی میں نبی کہتے ہیں، اور آپ کا انگلش میں پروفٹ یا میسنجر کہتے ہیں۔ اینڈ جو سنسکرٹائز جو سنسکرٹائز ہندی، شدھ ہندی جسے کہتے ہیں، اسے ہم اس میں کہتے ہیں ہم دودھ کہتے ہیں، یا پھر ہم سندیشٹا بھی کہتے ہیں۔ چلیے آیتوں کو چلتے ہیں۔ ان آیتوں میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی بنانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اللہ کے اختیار میں۔ کوئی انسان جو ہے کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، اور ہم جانتے ہیں کتنے نبی دنیا میں دعوے دار ہوئے، جھوٹے نبیوں کے کچھ قتل کر دیے گئے، اور کچھ کا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، وہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے گئے، جو بے وجہ مطلب نبیوں کا جو دعویٰ کر رہے ہیں والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 22 الحج اور آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، تو بلا شبہ یہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یہاں فرشتوں میں سے جو مراد ہے فرشتوں میں سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو پیغام لے کے آتے تھے، الگ الگ نبیوں کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن جو ہے اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔
تو اور لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو انبیاء اکرام کا سلسلہ جو ہے، نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ 33 میں یعنی کہ سورہ احزاب میں اور آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے۔ اگر اندھیری رات میں کالی رات میں کالی پہاڑ میں کوئی کالی چینٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چلیں اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم رسول کسے کہتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے، لیکن جان لیتے ہیں نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے اور نبی پہلے رسول کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی۔ تو دعا میں خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے طبیعت کا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔